السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے ایک مذاکراتی عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آئین تحفظ پاکستان جو تحریک ہے اس کی جانب سے اس فورم پہ شرکت سے انکار کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہاں پر نہیں ہے تو یہ سارا مذاکراتی عمل جو ہے وہ بے معنی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ دراصل ہے کیا، اور پھر اس کو اس وقت یہ میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہوئی جب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے ایک خط پرائم منسٹر شہباز شریف کو لکھا اور اس میں کوٹ لکھپت جیل میں قید جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بات کی، اور پھر یہ ود ان دی پارٹی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خاصے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جی کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو گتھم گتھا ہے، وہیں پہ پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل پی ٹی آئی ہے کون۔ تو اس تمام موضوعات کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یہ اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ رہنما ہیں انہوں نے ملک میں سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں ایک اسلام آباد کے اندر ایک کثیر الجماعتی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کرنے کا ایک پلان جو ہے وہ بنایا۔ یہ کانفرنس حال ہی میں قائم ہونے والی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے تحت منعقد ہو رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی کے جو سابقہ رہنما ہیں اس میں فواد چودھری ہیں، اس میں ڈاکٹر شہزاد وسیم ہیں، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ہیں، اور دیگر جو اس میں ہیں رہنما ہیں وہ موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق اس کانفرنس میں ملک بھر سے سیاسی رہنماؤں کے علاوہ وکلاء، دانشوروں اور ٹیکنوکریٹس کو بھی اکٹھا کیا جانے کے حوالے سے بات ہے۔ جن پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کیا جانا ہے یا کیا جائے گا ان میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جے یو ایف ہے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ ایم کیو ایم ہے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور دیگر جماعتوں کو بھی اس میں مدعو کرنے کے حوالے سے بات جو ہے وہ موجود ہے۔ اس جماعت نے اس فورم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی خصوصی دعوت دینے کے حوالے سے بات کی، اور کمیٹی کے بانی ارکان فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے دعوت نامے دینے کے لیے سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر ڈان نے خاصا تفصیل سے لکھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد سیاسی بحران سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا اور قومی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ قومی معاملات پر تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس گروپ نے باضابطہ طور کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف سے جب رابطہ کیا تھا تو اس وقت ایک خط لکھا گیا تھا جس میں کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پیرول پہ رہائی کی درخواست کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کی شرکت کسی بھی مکالیاتی عمل جو ہے اس کے لیے اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور 23 دسمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیجے گئے اس خط میں اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا جی کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید جو رہنما ہیں جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، ایاز چودھری ہیں، ان کو پیرول پر رہائی ان کی جائے، اور مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس کا آغاز ٹھوس اعتماد سازی کے اقدام سے کیا جائے۔ یہ اس کمیٹی کا موقف رہا ہے۔ اب اس کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ ترجمان ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی طرف سے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے بغیر جو کانفرنس ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ انہیں کانفرنس کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ تحریک انصاف پہلے ہی اپنے ان سابقہ رہنماؤں سے اظہار لا تعلقی کر چکی ہے۔ سب سے اہم فریق پی ٹی آئی کا اعتماد نہ ہونا کانفرنس کی بے معنی کرتا ہے، اس لیے تحریک
تحفظ آئین پاکستان کے لیے بھی کانفرنس میں شرکت کرنا ممکن نہیں۔ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے 7 جنوری کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس بلانے کا جو اعلان ہے وہ کر رکھا ہے۔ تو یہ پارٹی کے اندر جو پارٹی کی لڑائیاں ہیں یہ بھی خاصی زیادہ ہیں۔ اچھا، ایک بات جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے جی کہ پی ٹی آئی کون ہے۔ اس کا ایک جواب تو فوری طور کے اوپر جو پی ٹی آئی کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان اور عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ ون مین شو ہے یہاں پہ۔ جیسے نون لیگ کیا ہے جی، نواز شریف ہے، یا پیپلز پارٹی کیا ہے جی، ذوالفقار علی بھٹو ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے جی، بینظیر بھٹو ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے جی، بلاول ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے جی، آصف علی زرداری ہے۔ اچھا جی، مسلم لیگ کاف کیا ہے جی، یہ جی چودھری برادران ہیں۔ تو یہ ون مین پارٹی شو ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد پھر بھی اگر وہ جو عمران خان ہے وہ جیل میں ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کون ہے؟ تو یہ جو اس وقت کی جو قیادت ہے، جو اس وقت ہمیں وکلاء کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ہمیں آرٹیفیشل قیادت نظر آ رہی ہے بظاہر۔ مثال کے طور کے اوپر اب اگر ہم یہ کہیں جی کہ اس وقت پی ٹی آئی علیمہ خان ہے، تو علیمہ خان صاحبہ تو پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کا نقطۂ نظر یا ان کا بیانیہ یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے موروثیت پہ یقین نہیں رکھتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورتحال میں یہ بات بالکل اچھا جی، پھر وہ لوگ جو اس وقت ایک کیٹیگری وہ تھی، ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، مذمتیں کر گئے، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اندر لوگ موجود ہیں، جیسے فواد چودھری ہیں، ان کو اگر ہم سنیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ہم لوگ تھے۔ تو اب پھر وہ لوگ جو اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پھر کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں، جس میں کہا بھی گیا کہ پیرول پہ ان کی رہائی کی جائے۔ یاسمین راشد ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، اجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں۔ تو یہ تو پھر پی ٹی آئی تو یہ ہے نا جی، اسد عمر تھے، پھر اس کے بعد جو قاسم سوری، اسد کیسر، تو یہ اس طرح کے لوگ ہی تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی، گو کہ وہ رہنما ہیں ان میں سے جو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بدلتے رہے، اور پھر اس سارے سینیریو میں جو ہے وہ پی ٹی آئی میں پھر اس کے بعد آئے۔ لیکن مذاکراتی عمل بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونا ہی ہے۔ اب جو اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے لیے یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ آئیں جی ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ 2 موضوعات کے اوپر انہوں نے جناب یہ کہہ دیا جناب کہ وہ اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو وہ معاملہ تھا 9 مئی کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے یہ تو اصل میں اس میں پھر ایک سٹیک ہولڈر اور بھی ہے، اور پھر جو عمران خان کے حوالے سے معاملات انہوں نے کہا کہ جی عدالتوں میں یہ معاملات ہیں۔ وہیں پہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جس کو بہت زیادہ ڈسکشن رہی، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو پرائم منسٹر نے مذاکرات کی دعوت ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو دی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پوچھے بغیر ہی انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے یہ بات کر دی گئی ہو۔ دوسری طرف یہ نقطہ نظر بھی بڑا اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے بات چیت کا جو نقطۂ نظر ہے، یا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یا چارٹر آف اکانومی ہے، اس کنسیپٹ کے اوپر انہوں نے کبھی بھی سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھنے میں حامی نہیں بھری۔ جب وہ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی بہت ساری اہم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز میں بھی اگر اپوزیشن سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی شرکت کرتی تو یہ خبریں اس وقت بھی آیا کرتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اس سے پہلے ہی کمیٹیوں سے اٹھ کے چلے جاتے رہے ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے ایک چیز جو حکومت اور اپوزیشن کے مابین اس وقت ہے وہ ہے عدم اعتماد کا فقدان، اور اس کے لیے اعتماد کیسے بحال ہوگا اس کے یہ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور پھر بالخصوص کیا پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی۔ گزشتہ کچھ جو مذاکراتی عمل میں جو پیش رفت ہوتی رہی ہیں اس پہ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں جو بہت زیادہ میچیور ہوئی، لیکن پھر اچانک سے
وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو اس سے پھر حکومتی سائڈ کے اوپر بھی یہ عدم اعتماد پھیلا کہ جناب یہ ٹرسٹ نہیں ہے. اب جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے ڈائلاگ پروسیس جو عمر بندیال صاحب کے ذریعے شروع ہوا، اس پہ تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ طے ہو گیا، اور اچانک سے عمران خان نے کہہ دیا کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، اور وہ مذاکراتی عمل وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد تھرو پارلیمنٹ مذاکراتی عمل حال ہی میں شروع ہوا. ابھی انیشلی باتیں چیزیں چل رہی تھی کہ اچانک ہی عمران خان نے پھر کہہ دیا کہ سب کچھ ختم کر دو جی. تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ پھر پبلکلی نہیں لیکن آف دی ریکارڈ یہ کہتے ہوئے یہ سنے گئے جی کہ بہت ارلی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ وہ عدم اعتماد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ چیزیں جو ہے وہ اعتماد کی کمی، اعتماد کا فقدان ہمیں دونوں سائڈوں کے اوپر نظر آتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سنجیدگی جو ہے اس کا فقدان ہے اس پورے عمل میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مذاکراتی عمل اگر دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو اس پر کس حد تک تمام فریقین جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.